السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے حروف ذوالقیاء کے بارے میں پڑھا، اب ہم پڑھیں گے حروف نطقیہ کے بارے میں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں حروف نطقیہ کون کون سے ہیں اور کتنے ہیں۔ تو پہلے میں یہاں پر حروف نطقیہ لکھ دیتی ہوں۔ حروف نطقیہ 3 ہیں۔ تا، دال اور طا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں حروف نطقیہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں، تا، دال اور طا۔ تو آئیے جانتے ہیں ان کے مخارج کیا ہیں۔ تو پہلے میں ان کے مخارج لکھ دیتی ہوں، یعنی کہ یہ کس جگہ سے ادا ہوتے ہیں، پہلے میں یہاں پر لکھ دیتی ہوں اور پھر بعد میں آپ کو انشاءاللہ تفصیل سے سمجھاؤں گی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے تا، دال اور طا کا مخرج لکھ دیا ہے۔ زبان کی نوک جب اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے ملے تب یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ یعنی جب زبان کی نوک اوپر کے دانت یعنی کہ سامنے کے جو دانت ہوتے ہیں چوڑے سے، 2 اوپر 2 نیچے، تو سامنے کے جو دانت ہوتے ہیں ان کی جڑ سے جب زبان کی نوک ملے تب یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ زبان کی نوک فرض کیجئے آپ کی زبان ہے، تو زبان کی نوک یہ ہے، یعنی زبان کا جو سرا ہوتا ہے وہ زبان کی نوک ہے۔ تو زبان کی نوک جب سامنے والے دانتوں کی جڑوں سے ملے تب یہ تینوں حروف ادا ہوں گے۔ یعنی تینوں حرفوں کا مخرج سیم ہے، ایک ہی ہے، لیکن ان میں تھوڑا فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ تا اور دال یہ نرم آواز سے پڑھے جانے والے حرف ہیں، اور طا جو ہے یہ پر پڑھا جانے والا حرف ہے۔ مخرج سیم ہے لیکن طا پر پڑھا جانے والا حرف ہے، اور تا اور دال یہ نرم پڑھا جانے والا حرف ہے، اس لیے ان کے تلفظ میں تھوڑی ڈفرینس رہے گا۔ تو پہلے ہم اس کو تلفظ کر دیکھتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم قرآن کریم کی مثال لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں سب سے شروع میں ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، تو سورہ فاتحہ کی مثال لیتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ میں صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم۔ آپ غور کریں، جب آپ اس کو تلفظ کریں گے، جب اس کو آپ پڑھیں گے تو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ زبان کا جو سرہ ہے، یعنی کہ زبان کی جو نوک ہے وہ جا کر سامنے کے اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے مل رہی ہے۔ آپ خود ادا کر دیکھیں، خود مشق کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو آپ دیکھیں صراط الذین، صراط الذین، طا، آپ ادا کر دیکھیں طا۔ زبان کی نوک جو ہے، زبان کا سرہ جو ہے یہ دانتوں سے اوپر کے فرض کیجئے یہ آپ کے دانت ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو سامنے کے دانت ہیں، سامنے کے چوڑے سے یہ والے دانت جو ہیں، سامنے کے جو یہ دانت ہے، تو ان دانتوں کی جو جڑ ہے، یہ جڑ ہے، تو یہ جڑ جو ہے اس سے جا کر یہ زبان کی نوک مل رہی ہے، لگ رہی ہے، تب جا کر یہ تینوں حروف ادا ہو رہے ہیں۔ بس فرق کیا ہے؟ اس کو موٹا پڑھنا ہے طا کو، کیونکہ یہ پورا حرف ہے۔ اب اسی طریقے سے آپ دال کی مثال لے لیں۔ دال کی مثال بھی آپ کو سورہ فاتحہ میں ہی ملے گی۔ اہدنا الصراط المستقیم، جب آپ دی کو پڑھیں گے تو آپ کی زبان کا جو سرہ ہے، زبان کی جو یہ نوک ہے، تو وہ بھی سامنے والے دانتوں، یعنی کہ جو ثنایا علیہ ہے، میں نے آپ کو پچھلے قاعدے میں بتایا تھا کہ اوپر والوں کو ثنایا علیہ کہتے ہیں، 2 دانتوں کو سامنے کے، اور 2 نیچے والے دانتوں کو سامنے کے ثنایا سفلی کہتے ہیں۔ تو ثنایا علیہ کی جڑوں سے زبان کی نوک مل رہی ہے۔ اسی طریقے سے تا کی مثال لے لیتے ہیں۔ والتین، آپ پڑھیں وتی، آواز پر غور کریں۔ جب بھی آپ تی پر پہنچیں گے، چاہے آپ اس کو تا پڑھیں یا تی پڑھیں، تو زبان کی نوک جو ہے وہ اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے ہی ملے گی۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ جاتے چینل